جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد امین اور آج کا ہمارا یہ لیکچر جو ہے وہ جماعت دہم حصہ غزلیات، اور آج جو غزل ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ جگر مراد آبادی کی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم غزل کا آغاز کریں تو ہم مختصر جو ہے وہ جو شاعر ہیں ان کا تعارف جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو جگر کا اصل نام جو ہے علی سکندر اور تخلص جو ہے وہ جگر ہے۔ تو اس سے پہلے بھی آپ نے جو 2 MCQs بیٹا بن سکتے ہیں، آپ اس کو بالکل نشاندہی کریں اس کی کہ سن پیدائش اور سن وفات۔ 1890 میں پیدا ہوئے، 1960 میں وفات پائی۔ تو ٹھیک ہے جی، اگر آپ نوٹس پہ دیکھیں گے تو میرے خیال میں وہاں پر 1958 لکھا ہوگا، آپ نے اس کو کریکٹ کرنا ہے۔ تو یہ والی کریکشن جو ہے وہ بنتی ہے، یہ اپڈیشن ہوئی ہے کتاب کے اندر، چینجنگ آئی ہے، تو لہٰذا ٹیکسٹ بک کے اندر تبدیلی ہوئی ہے، تو آپ اس کو نوٹ کیجئے گا لازمی۔ جی اس کے بعد جو ہے وہ ان کا اصل نام جو ہے علی سکندر ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں یوں آپ کی نشاندہی کرتا جا رہا ہوں جس کو آپ نے MCQs بنانا ہے۔ بنارس میں پیدا ہوئے، لیکن ان کا خاندان بوجہ بنارس ہجرت کر کے مراد آباد آ گیا، یعنی کہ بعد میں مراد آباد آ کر بسے۔ چنانچہ جگر مراد آبادی کہلائے۔ جگر مراد آبادی کیوں کہلائے؟ ٹھیک ہے جی، اس کا جواب یہی موجود ہے۔ کسی وجہ سے وہ ہجرت کر کے مراد آباد شہر میں آگے تھے، اور وہاں پر آنے کی وجہ سے وہ مراد آبادی، یہ فعل اس میں نسبتی ہے، جیسے لاہور سے لاہوری، ملتان سے ملتانی اور قصور سے قصوری، تو اسی کلمی نام سے پھر مشہور ہوئے۔ جگر کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، جس میں فارسی کی چند ابتدائی کتابیں شامل تھیں۔ شاعری کا ذوق ورثے میں ملا تھا، یعنی کہ آباء و اجداد کی طرف سے ان کو شوق تھا۔ جگر کے والد علی نظر، جی انڈرلائن علی نظر، والد کا نام علی نظر، صاحب دیوان شاعر تھے، یعنی کہ ان کا دیوان بھی تھا۔ دیوان کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر یہ استاد کہلاتے ہیں جن کا دیوان ہوتا ہے، اور دیوان کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ حروف تہجی کے اعتبار سے جو ردیف جو ہے ہر غزل جو ہے اس میں موجود ہوتی ہے، یعنی کہ جس کے آخر میں الف آتا ہے وہ والی غزل سب سے پہلے ہوتی ہے اور یہ والی سب سے آخر میں، ٹھیک ہے، تو اس کو صاحب دیوان کہتے ہیں۔ تو جگر اپنی افتاد طبع کی لحاظ سے نیک، درویش منش اور سلیم الطبع تھے، یعنی کہ بہت ہی اپنی طبیعت کے اعتبار سے بڑے درویش صفت آدمی تھے۔ انہوں نے حج بھی کیا اور مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سی نعتیں بھی کہیں۔ دین کی طرف ان کی توجہ اور رغبت میں اصغر گونوڈی، یہ کر لیں جی، کا بھی بڑا عمل دخل تھا، یعنی کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ دین کی جانب جو ہے وہ ایک بزرگ ہیں، اور ان بزرگان دین کی وجہ سے ان کا تعلق بھی جو ہے وہ رہا۔ جگر مشاعروں میں بہت مقبول تھے، ان کی آواز بہت اچھی تھی، وہ شعر خوانی ترنم سے کرتے تھے، یعنی کہ خود شعر ترنم کے انداز میں جو ہے وہ غزل پڑھتے تھے، اس لیے مشاعرہ لوٹ لیتے تھے۔ ان کے ہاں تغزل کے عناصر نمایاں ہیں۔ ابتدائی دور میں وہ داغ دہلوی سے متاثر ہوئے۔ ابتدائی دور میں کس سے متاثر ہوئے؟ داغ دہلوی شاعر ہیں۔ لیکن پھر غزل گوئی میں اپنا ایک خاص رنگ پیدا کیا، تاہم غزل کی کلاسیکی روایت کا دامن نہیں چھوڑا۔ ان کا کلام پختہ ہے اور ان میں ایک والہانہ فن اور نغمگی کا احساس ہوتا ہے، یہ شعری خصوصیات ہے۔ اور ان کے متعدد مجموعوں میں اگر آپ غور کریں تو یہ سارے MCQs ہیں، جن میں آتش گل، داغ جگر اور شعلہ طور، اور اس کے علاوہ کلیات جگر جو ہے جس کے اندر یہ ساری کتابیں شامل ہیں، وہ بھی شائع ہو چکی ہے۔ تو یہ تھا بیٹا مختصر تعارف جو ہے جگر مراد آبادی کا۔ تو اب ہم جو ہے وہ غزل کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ غزل کا پہلا شعر جو ہوتا ہے
وہ مطلع کہلاتا ہے۔ تو بہت ہی آسان لفظوں میں اور مختصر، ٹھیک ہے جی، اور مختصراً آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس غزل کی ردیف ہے اتنی بڑی، ٹھیک ہے جی، یہ یاد رکھنی ہے، سے ملتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور جو اس غزل کے قوافی الفاظ ہیں، پہلے ردیف تلاش کر لیں، اس میں سے یہ لیں جی، یہ آ گئے، ٹھیک ہے، گرین کلر میں نے ردیف لگا دیا، دیکھیں۔ پھر ہر دوسرے، پہلے چونکہ مطلع ہے کہ ہر دونوں مصروں کے آخر میں، آپ کو بتایا تھا مطلع، دونوں مصروں کے آخر میں کیا آتا ہے؟ ردیف آتا ہے، جو ایک جیسے لفظ ہوتے ہیں، اور ردیف سے پہلے جو لفظ ہوتا ہے وہ ہم کافی الفاظ ہوتے ہیں، ان کی بھی ابھی نشاندہی کرتے ہیں کلر چینج کر کے۔ تو یہ دیکھیں جناب، سے ملتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر شعر کے دوسرے مصرے کے آخر میں یہ ردیف آتا ہے بار بار۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اسی غزل کے اگر ہم غور کریں تو پہلے الفاظ جو ہیں، جو ہم کافی الفاظ ہیں ان کی طرف، تو جناب یہ دیکھیں، آدمی، می چھوٹی یہ آ رہا ہے نا آخر میں، کسی، اور پھر ہر دوسرے مصرے کے ردیف سے پہلے دیکھیں، سادگی، ہنسی، ٹھیک ہے جی، اور نیچے جب ہم جائیں گے تو وہ بھی نظر آ جائے گا۔ تو جناب یہ کیا کہلایا؟ ہم اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ ایسے الفاظ جو کہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں وہ قافیے کہلاتے ہیں۔ تو اس میں یہ قافیے، یہ سارے قافیے ہیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو امید ہے کہ آپ کو بہت ہی جو ہے وہ قافیہ اور ردیف میں فرق بھی سمجھ آ گیا اور اس کا پتہ بھی چل گیا۔ اسی طرح جب ہم جو ہے وہ ردیف کی نشاندہی میں نے کی ہوئی ہے، تو وہ یہ دیکھیں جناب، اس غزل کی ردیف یہ ہے، ٹھیک ہے جی، اسی طرح باقی اشعار میں بھی ہوگی۔ تو جناب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ سارا، اور اسی طرح آج جو ہم نے ہوم ورک بھی ہے وہ تو تعارف میں سے ایم سی کیوز بھی ہیں، اور ساتھ میں آپ نے اس شعر کی تشریح کو لکھنا بھی ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہاں پر آپ کو ایک لفظ نظر آئے گا، سہل ممتنع، تو یہ ایسی غزل کو کہتے ہیں، یہ اس کی مثال ہے، سہل ممتنع کی مثال ہے، ایسی غزل کو کہتے ہیں جس میں شاعر نے بہت ہی مختصر الفاظ میں جو ہے وہ بات کی ہو اور بڑی جامع اور گہری بات کر دی ہو۔ جیسے اگر پہلا شعر آپ دیکھتے ہیں، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، تو اب یہ مختصر الفاظ کے اندر اس نے بہت بڑی جو ہے وہ بات کہی ہے۔ اسی طرح اس کی ایک مثال جو ہے مومن خان مومن کی ایک اور غزل میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو ایسی غزل جناب جس میں جو ہے وہ بڑی آسان لفظوں میں ایک بہت بڑی بات جو ہے وہ شاعر کر جائے، اسے سہل ممتنع کہتے ہیں۔ تو جگر کی یہ غزل جو ہے وہ سہل ممتنع کی ایک اہم مثال بھی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں گے۔ تو آئیے غزل کا مطلع حاضر خدمت ہے کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ تو صنف کا تعین آپ کو پتہ چل گیا، غزل ہے اور شاعر جگر مراد آبادی۔ تو اگر مفہوم دیکھیں جناب اس شعر کا پہلے، تو آدمی تو آدمی سے ملتا ہے مگر دل کسی سے نہیں ملتا، یا کسی سے ملتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے۔ تو تشریح طلب اس شعر میں شاعر نے زندگی کی تلخ حقیقت کا ذکر کیا ہے۔ اس دنیا میں لوگ ہر قدم پر دوسرے لوگوں سے میل ملاقات کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے دل مل جائے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ لوگ خوش اخلاقی سے تو ہر ایک سے ملاقات کرتے ہیں، کیونکہ یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ انسان دوسروں سے خوش اخلاقی سے پیش آئے، لیکن دل پر کسی کا اختیار نہیں ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ انسان
ہر ایک کے ساتھ اپنا دلی تعلق قائم کر لے، کیونکہ محبت خود بخود پیدا ہونے والا خوبصورت جذبہ ہے، اسے زبردستی مسلط نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ممکن نہیں کہ انسان اپنا دلی تعلق ہر کسی سے قائم کرے۔ دل کا تعلق لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے صرف ایک محبوب کی ذات سے جڑا ہوتا ہے، ورنہ میل ملاقات تو انسان سب سے رکھتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو ان لوگوں سے بھی ملنا پڑتا ہے جن سے انسان ملنا پسند نہیں کرتا۔ بقول سعدیہ عزیز افریدی کہ اس شہر کے لوگوں میں کینہ ہے اس قدر، اس شہر کے لوگوں میں کینہ ہے اس قدر، گلے بھی ملتے زخم بھی لگاتے ہیں۔ تو جن لوگوں سے دل کا تعلق ہوتا ہے ان جیسا اور کوئی نظر بھی نہیں آتا۔ بقول مولانا الطاف حسین حالی کہ ہم جس پر مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور، ہم جس پر مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور، عالم میں تجھ سا لاکھ سہی تو مگر کہاں۔ تو جناب پہلا شعر، اس کی آپ نے بھرپور تشریح بھی کر کے مجھے بھیجنی ہے، تو آئیے اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسی غزل کا دوسرا شعر کہ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ تو اس کا مفہوم جو ہے بڑا سمپل سا ہے جی جناب، تو میں اس کے ستم، اس کی تکالیف جو ہے جو اس کی طرف سے ملتی ہیں بھول جاتا ہوں جب وہ سادہ دلی سے ملتا ہے۔ تو تشریح طلب اس شعر میں بھی شاعر نے بہت ہی خوبصورتی سے محبت کی روایت اور محبوب کی خوبی کا ذکر کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ پر ستم ڈھاتا ہے لیکن میں اس کے ستم بھلا دیتا ہوں، کیونکہ محبوب کے ستم سہنا بھی سچی محبت کی دلیل ہے۔ لیکن اس شعر میں محبوب کی چلاکی پر طنز بھی کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے وہ اپنے عاشق پر ستم ڈھاتا ہے اور پھر ستم ڈھانے کے بعد اتنی معصومیت سے ملتا ہے کہ عاشق کوئی گلہ بھی نہیں کر سکتا۔ بقول ساغر صدیقی ہائے اداب محبت کے تقاضے ساغر، ہائے اداب محبت کے تقاضے ساغر، لب ہلے اور شکایات نے دھم توڑ دیا۔ تو عاشق کبھی بھی اپنے محبوب سے گلہ شکوہ کر ہی نہیں پاتا اور محبوب کی محبت کا یقین کر لیتا ہے۔ دراصل محبوب کی سنگ دلی سے شاعر جان بوجھ کر چشم پوشی کرتا ہے، اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور وہ تعلق کے ختم ہونے سے ڈرتا ہے۔ تو ستم ڈھانے کے بہانے ایک تعلق تو بنا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ شاعر کے بقول محبوب کے ستم جو ہے وہ بہلانے پڑتے ہیں، کیونکہ محبوب کی سادگی پر عاشق پھر سے جان نثار کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ بقول شاعر، اور یہ میرا شعر ہے جناب، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ عزیز رکھیں جان سے بڑھ کر جنہیں خضر، عزیز رکھیں جان سے بڑھ کر جنہیں خضر، وہ جان لے بھی جائیں تو فکر کیا۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کا آخری شعر اور پھر ہمارے لیکچر کا ٹائم اختتام پذیر ہو رہا ہے کہ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ آج میرے محبوب کی رنگت میں کوئی تبدیلی، تغیر رونما ہوا ہے، اور شاعر اس کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج پھولوں کا رنگ و روپ جو ہے وہ تیری ہنسی سے مل رہا ہے۔ تو تشریح طلب شعر میں بھی شاعر اپنے محبوب کی مسکراہٹ اور ہنسی کی تعریف کرتے ہیں۔ میرے محبوب کی ہنسی کا رنگ پھولوں سے ملتا ہے، حالانکہ ہنسی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، مگر پھولوں کی دلکشی کو دیکھ کر شاعر کو محبوب کا ہنسنا یاد آتا ہے۔ شاعر کو محسوس ہوتا ہے کہ کھلے ہوئے جو پھول ہیں اور محبوب کے مسکراتے ہوئے ہونٹ ہیں، اور شاعر نے اس شعر میں محبوب کی ہنسی کو پھولوں سے تشبیہ دی ہے۔ محبوب کے حسن و جمال سے گہرا لگاؤ رکھنا اور لفظوں میں اس کی تصویر کشی کرنا اردو شاعری کی روایات میں ہے، اور اسی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جگر مراد آبادی نے اپنے محبوب کی خوبصورت ہنسی کو پھولوں کے دلکش رنگ سے ملایا ہے۔ جس طرح پھول کھلاتے ہوئے جو ہے وہ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، اور اسی طرح میرے محبوب کا چہرہ مسکراتا ہوا پیارا لگتا ہے۔ مختلف شعراء نے
اپنے شاعری کے اندر محبوب کی دلکش مسکراہٹ کو مختلف انداز میں جو ہے وہ بیان کیا ہے. جیسے کہ ایک شعر میں ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ یوں مسکرائے کہ جان کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے کہ جان کلیوں میں پڑ گئی، یہ حسن کی یوں لب کشا ہوئے کہ گلستاں بنا دیا. اور اسی طرح ایک اور شعر کہ یہ حسن کی موجیں ہیں یا جوش تبسم سے، یہ حسن کی موجیں ہیں یا جوش تبسم سے، اس شوق کے ہونٹوں پر ایک برق سی لرزاں ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. تو ہم نے اس لیکچر کے اندر جگر مراد آبادی کا تعارف اور ان کا جو ہے غزل کے پہلے 3 شعر اور مختصراً جو ہے ہم نے قافیہ، ردیف اور سہل ممتنع کی جو ہے مثالوں کے ذریعے سے وضاحت کی ہے. امید ہے کہ آپ اگلے لیکچر کا انتظار کریں گے اور انشاءاللہ ہمارے اگلے لیکچر میں یہ غزل ہم مکمل کر دیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.